Recording in progress. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک سیکنڈ اسکرین شیئر کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد الرحمان, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ, ڈائریکٹر آپریشنز پاکستان انفارمیشن سیکورٹی اینڈ آلسو ورکنگ ود سیکورٹی ایکسپرٹس. آج کا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ پری سائبر ڈرل بریفنگ ہے. سائبر ڈرل جو کہ 7 نومبر کو ہونے جا رہی ہے, 10th عرب ریجنل سائبر ڈرل, 10th عرب ریجنل اینڈ OIC سرٹ سائبر ڈرل. اس کے متعلق آج ہم نے اسٹوڈنٹس کو بریفنگ دینی ہے کہ یہ سائبر ڈرل کیا چیز ہے, ان کو ہم لوگ کس طرح سے انگیج کریں گے. تو سب سے پہلے سر عمار جعفری صاحب, فارمر ایڈیشنل DG FIA اور CEO سیکورٹی ایکسپرٹس, فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان, میں سر کو انوائٹ کروں گا کہ سر پلیز آپ اس متعلق بریف کریں تھوڑا سا, تاکہ ہم پروگرام کو پراپر لے کر کے چل سکیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. سو کائنڈ آف یو. جی ساتھی, ایسا ہے کہ یہ جو آپ کی ایونٹ اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ ایک پری سائبر ڈیل ہے. پری سائبر ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ جو سائبر ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کوئی معلومات دیں گے کہ آپ اس میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ ذرا اسکرین ڈاؤن کر لیں گے, ذرا آپ اسکرین ڈاؤن کر لیں. جی سر, میں اچھا, کر دیتا ہوں. اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سائبر ڈیل ہوتی کیا ہے. دیکھیے, جس طرح نہیں جب آپ کو فائر فائٹنگ میں ٹرینڈ کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک کوئی آگ لگاتی ہے اور پھر اس کو بجھانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. اس طرح یہ جو آپ کی فوج ہے جب یہ ٹریننگ لیتی ہے یا پولیس ٹریننگ لیتی ہے تو وہ سائبر رینج میں جاتے ہیں اور ایک نشانے کو وہ باقاعدہ ہٹ کر کے اس سے پریکٹس کرتے ہیں. بالکل اس طریقے سے ہم سائبر ڈیلز کرتے ہیں. سائبر ڈیلز کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلو ٹیم ہوتی ہے, ایک ریڈ ٹیم ہوتی ہے. ریڈ ٹیم اٹیک کرتی ہے اور بلو ٹیم اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. اچھا, یہ جو اب ڈیل ہونے جا رہی ہے منڈے کو, یہ کیا چیز ہے؟ OIC سے بنتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, OIC. یہ ایک OIC کی سرٹ ہے اور سرٹ سے بنتا ہے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق ہر ادارے کی اپنی ایک سرٹ ہونی چاہیے. اب میں تھوڑا سرٹ کے بارے میں بتاؤں گا. سرٹ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک گھر کے باہر ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے یا ایک آفس کے باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے, سمجھ لیں اس کو نہیں پتا کہ اندر سیم لگی ہوئی ہے, سور لگی ہوئی ہے, کون سی فائبر لگی ہوئی ہے, کس طرح آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ اپنا پروٹیکٹ آپ کر رہے ہیں, کہ آپ تھریڈ ڈیزز کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں, آپ کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کیا, اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا. بس وہ ایک گن لیے باہر کھڑا ہوتا ہے آپ کے آفس کے باہر نا, یا گھر کے باہر جو بھی ہے. اب اندر جو بھی سیکورٹی ارینجمنٹس ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک دم دیکھتا ہے کہ شہر میں ہنگامہ شروع ہو گیا, آگ لگنی شروع ہو گئی, کوئی مار دھاڑ شروع ہو گئی, کوئی مسئلہ ہوا, تو وہ فوراً اندر کے CEO کو انفارم کرتا ہے کہ سر یہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اگر وہ ہنگامہ بڑھتا ہے تو پھر وہ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ سب کچھ چیزیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو آپ کے اندر کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باہر کی پروٹیکشن ہے وہ بھی آپ کی اس میں ہی ہو. تو سرٹ ہوتی ہے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. فار ایگزامپل ایک بینک ہے, اس کا کام ہے لوگوں کو سروسز دینا. اگر اس کی جو سروس ہے وہ اس کو نہیں وہ لوگوں کو دے پا رہا اپنی سروس کو, ظاہر ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی آپ کو بتایا اسد صاحب نے کہ یہ OIC سرٹ کی سائبر ڈیل ہے. OIC سرٹ جو ہے وہ قائم ہوئی تھی 2000. یہ سب کو میوٹ کر دو بھائی جو باقی لوگ. جو OIC سرٹ کی جو ہے اپنی میٹنگ جو سینٹر بنا تھا OIC کو میں نے بتایا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. یہ 2005 میں قائم ہوئی تھی ملائیشیا کے اندر, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا کہ میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. یعنی 5 ممالک نے یہ طے کیا کہ اسلامک جو ہماری کمیونٹی ہے ممالک کی, ان کی اپنی ایک سرٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد چونکہ میں جاب میں تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں, سیاست نے بتایا آپ کو, اور یہ جو NR3C ہے جو آپ کا سائبر ونگ ہے یہ میں نے بنایا تھا, تو اس کی نمائندگی میں نے اس حوالے سے کی. جب میں ریٹائر ہوا اپنی سروس سے تو یہ پیسہ کی بھی بات کی ہے. پیسہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ سیکورٹی ایکسپرٹ جو میری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کی CSR ہے. CSR اسٹینڈس فار کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی.
یعنی سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کچھ کام لوگوں کو کمیونٹی کے لیے بھی کرنا چاہیے. تو یہ پھر ہم نے پائسا کو قائم کیا. پائسا جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی سرٹس ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کا نام ہے پائسا سرٹ. اگر آپ یہ لوگو والا دیکھیں ہمارا تو اس کے اوپر پائسا سرٹ لکھا ہوتا ہے. اب پائسا سرٹ جو ہے وہ اس OIC سرٹ کے اندر پاکستان کی نمائندگی کری. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حکومت پاکستان کی سرٹ نہیں بنی, نیشنل سرٹ نہیں بنی, تو پائسا سرٹ اس کی نمائندگی کر رہی ہے. اب منگل کو کیا ہوگا, سوری منڈے کو کیا ہوگا, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی اس کے اندر آپ پاکستان کی چونکہ نمائندگی کر رہے ہیں تو ہماری ایک ٹیم ہے پوری, جس میں اسد صاحب بھی ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں اس کے اندر. اور یہ جو ہماری سرٹ کے اندر جو ہماری شمولیت ہے ڈرلز کے اندر, یہ تقریباً پچھلے کوئی 15 سال سے قائم ہے اس کے اندر نا. اور ہم ایک سال میں 4 جگہ شرکت کرتے ہیں اس کے اندر. اس میں AP سرٹ بھی ہے, اس کے اندر JP سرٹ بھی ہے, اس کے اندر یہ آپ کی جو ہے اپنا یہ US کی کچھ سرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو میں ابھی آپ کو صرف بتاؤں گا منڈے والی سرٹ. منڈے کی سرٹ شروع ہو جائے گی 10 بجے اور یہ جاری رہے گی آگے 2 بجے تک. 4 گھنٹے کا مقابلہ ہے. اب مقابلہ تو کرے گی وہ ٹیم پائسا کی جو وہاں ہمارے دفتر میں بیٹھی ہوگی. ان کے نام چلے گئے, ان کو لاگنز مل گئے ہیں گے, اور وہ باقاعدہ ایک مقابلہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ دعا بھی کیجیے گا پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے کئی 10 سالوں سے الحمدللہ ہم ٹاپ 5 میں ضرور آئے ہیں گے. چاہے ہم نے جاپان کے سرٹ سے مقابلہ کیا ہے, ایشیا پیسیفک سرٹس میں, ایشیا پیسیفک کے اندر 72 کنٹریز کی سرٹس ہوتی ہیں. تو پچھلی مرتبہ بھی ہم ٹاپ 5 کے اندر آ گئے تھے. ایک تو آپ سب دعا کیجیے گا کہ یہ جو ٹیم آپ کی مقابلہ کرے گی, کمبیٹ کرے گی, یہ مقابلے میں حصہ لے اور آگے جائے, کیونکہ وہاں پہ رینکنگ ہوتی ہے, فلیگ نظر آتی ہے, کون سا فلیگ اوپر گیا, کون سا فلیگ نیچے آیا, لیکن میرٹ پہ ہوتا ہے اس کے اندر مقابلہ, اور جو مقابلہ کرے گا وہی اوپر آئے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ ہمیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. تو اس مرتبہ تو ہم آپ کو ریئل کمبیٹ میں مقابلے میں حصہ نہیں لے کے دے سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں, لیکن ہم نے طے یہ کیا ہے کہ ہم 10 بجے پورا ایک بریفنگ دے دیں گے آپ کو, اور وہ جو لائیو اسکرین ہوگی اس کی جو وہاں سے آ رہی ہوگی جس پہ مقابلہ چل رہا ہوگا وہ ہم آپ کو زوم پہ دکھائیں گے. اس کے اندر جو بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر میں طریقہ بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ جب ڈرل شروع ہوتی ہے تو ایک اس کو آرٹیفیکٹس کہتے ہیں. آرٹیفیکٹس ہوتا ہے فار ایگزامپل ہر جو ڈرل ہے اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. ابھی اسد صاحب اپنی پریزنٹیشن میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ اس ڈرل کا کیا سبجیکٹ ہے اور اس کی اسٹریٹجی کیسے آگے کام کرے گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ڈرل شروع ہوتی ہے تو ایک سوال آتا ہے کہ جی یہ اٹیک ہے, کیسے ہوا, کیا ہوا, کس نے کیا, کون سا ٹول استعمال ہوا, کس سیکٹر پہ اٹیک ہوا. تو جو ڈیفینڈنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ کو اسد صاحب بتائیں گے, اور جب اسد صاحب کی بریفنگ ختم ہو جائے گی تو جو آپ کے کوشچنز ہوں گے وہ آپ بتائیں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ منڈے کو صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں خود بھی آؤں گا اس میں ایکسپلین کرنے کے لیے, اسد صاحب بھی آئیں گے, اور بھی جو ہمارے ساتھ کافی اس کے اندر پولیس کے, FIA کے متعلقہ محکموں کے لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ سب بھی تھوڑا بتائیں آپ کو اس کے بارے میں. اور مقصد یہ ہے اس دفعہ کہ آپ کو اس کے میں انوالو کرنا اور اس کے اندر آپ کو ٹرین کرنا کہ دنیا مقابلے کیسے ہوتے ہیں, اور پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی کو بھی اس میں شامل کرنا. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے پتا ہو کہ آپ کا تعلق کس یونیورسٹی سے ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے بعد اسد صاحب بات کریں گے, یہ آپ کو کوئی ڈرل کے بارے میں بتائیں گے کیا سیکوینس ہوگا, کیسے ہوگا, اور اس کے بعد اینڈ میں جو آگے آپ کوشچنز ہوں گے ہم آپ کو سوالوں کے جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. اوور ٹو یو سر. تھینک یو. جی تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم بات کریں گے پری سائبر ڈرل کے حوالے سے. سر آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا. بہت کچھ انشاءاللہ ان کو سیکھنے کو موقع ملے گا سیکھنے کا, اور آپ نے یہ جو ایک ذمہ داری سونپی ہے میں کوشش کروں گا کہ بطریق احسن اس کو سر انجام دوں. تو ایک دفعہ پھر سے ہم آتے ہیں اپنی پری سائبر ڈرل بریفنگ کی طرف. جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ 10th عرب ریجنل سائبر ڈرل ہے, اور OIC کے متعلق میں چاہ رہا تھا پریزنٹیشن میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا تھا لیکن سر نے اس متعلق بریف کر دیا ہے, تو تھوڑا سا پھر سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈسکس. OIC کیا ہے جی؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن.
جس طرح کہ UN کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، یونائٹڈ نیشن کے متعلق. تو یونائٹڈ نیشن کے بعد کیا آپ سب لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے یا آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ پلیز کوئی اگر میسج میں بتا دے مجھے. جی بالکل آ رہی ہے، پلیز گو اہیڈ، کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی کہ OIC، یہ چند ایک ٹرمز ہیں جو کہ آپ مسلسل اس ڈرل میں سنیں گے، تو ان کو پہلے ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کے بعد سیکنڈ لارجسٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے یہ، جس کی 57 اسٹیٹس جو ہیں ممبرز ہیں. اور مسلم ورلڈ کو انشور کرنے کے لیے، اس کے سیف گارڈ کے لیے، ان کے اکنامک اور اس کے علاوہ پولیٹیکل ایریاز کو سیف کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن بنائے گی، جسے ہم OIC کہتے ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے جی؟ جدہ میں، کنگڈم آف سعودی عربیہ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سرٹ کی. سرٹ کے متعلق سر نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر کے ٹائم اپنا ویسٹ کریں، کیونکہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شارٹ ٹائم میں ڈسکس کرنی ہے. تو سرٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. ایک گروپ آف ایکسپرٹس ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی اگر سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ ہینڈل کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر اٹیک ہو گیا ہے تو اس کو یہ لوگ فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کی ریسکیو 1122 کرتی ہے پنجاب ایمرجنسی سروس. ریسکیو 1122 کے اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، یا فائر بریگیڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی آگ لگی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تو فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ایک اس کی ایک اور شارٹ ٹرم آپ نے سنی ہوگی اکثر، CSIRT. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں CSIRT، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سائبر سیکیورٹی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک شارٹ ٹرم ہو جاتی ہے ماڈرن ٹرم. یعنی سرٹ کی ماڈرن ٹرم ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سائبر سیکیورٹی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم. اب اکثر آپ لوگ بار بار لفظ سن رہے ہیں OIC سرٹ کا. اب OIC سرٹ کیا چیز ہے کہ جو ہم نے بات کی تھی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، جو مسلم کنٹریز تھے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم اپنا ایک سرٹ بنائیں، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ بندوقوں کے ساتھ لڑائی کی جائے یا ٹینکس کے ساتھ. اب جو ہے سائبر وارڈ ہے، 5th جنریشن وار ہونی ہے. تو اس چیز کی روک تھام کے لیے، مسلم ممالک کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان مسلم ممالک کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بھی سائبر انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، اس کے لیے OIC نے کیا کیا؟ ایک سرٹ بنایا. ٹھیک ہے. یہ کب بنا اس کے متعلق آپ ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، 18 to 20 جون 2008. تو اس سرٹ کا کیا مقصد ہے؟ اب یہ جو OIC سرٹ کیا کرواتا ہے؟ اکثر سائبر ڈرلز آرگنائز کرواتا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی ایسوسی ایشن کے متعلق سر نے اس کے متعلق بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے. یہ کائنڈلی مائک میوٹ کر دیجیے گا. تو پاکستان، پلیز مائک میوٹ کر دیجیے گا. حسن صاحب پلیز یہ جو ان میوٹ ہے نا مائک، ان کو میوٹ کر دیں. سر آپ پلیز 2 منٹ کے لیے ویٹ کیجیے گا، میں آپ کو ساروں کو آل میوٹ کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے پلیز. مجھے 1 منٹ دیجیے گا، صرف اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.
جی کچھ لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم دیا جائے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، چونکہ میں نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ہم اس کو ختم کر لیں اور پھر ہم نماز ادا کریں۔ لائٹ کی ضرورت ہے۔ جی جناب، اب ہم آتے ہیں پائسا کی طرف۔ پائسا کے متعلق سر نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی ایسوسی ایشن پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتی ہے اس طرح کی ڈریلز میں۔ اس میں افریقہ سائبر ڈریل بھی ہوتی ہے، اے پی سیٹ بھی ہوتی ہے، مختلف یہ والی تو ہے عرب ریجنل، تو عرب ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ افریقہ جو سائبر ڈریل تھی اس میں افریقہ کے بھی تھے، اور اس میں جناب انڈیا بھی تھی، اس میں بنگلہ دیش، باقی سارے ممالک تھے۔ تو پاکستان کی جانب سے پائسا ریپریزنٹ کرے گا پاکستان کو، اور اس میں مختلف لوگ ہوں گے، آرگنائزیشنز کے، سینسٹیو اداروں کے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ایز اے پلیئر یہاں سے پلے کر رہے ہوں گے۔ اب اس کا میں آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا۔ جس طرح سے آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کرکٹ میچ میں کیا ہوتا ہے، جس طرح سے ایشیا کپ ہوتا ہے، T20 کپ ہوتا ہے، ورلڈ کپ ہوتا ہے، ڈفرینٹ گیمز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، عرب ریجنل ہے، تو عرب ریجن کے جو لوگ ہوں گے وہ اس میں، عرب ریجن کے جو اسٹیٹس ہوں گی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ تو اس طرح سے ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ اس میں پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو فلیگ ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ان کی پروگرس کی بیس پہ ان کی رینکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے، یہ سیکنڈ پہ ہے، تھرڈ پہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دعائیں بھی کریں اس متعلق کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ کامیابی ہماری نہیں بلکہ پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں 10th عرب ریجنل اینڈ OIC سائبر ڈرل کے متعلق، یہ کس طرح سے ہوگی، ہم کس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہوگا یوں کہ ایک پلیٹ فارم ہوگا، اس کو میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں۔ یہ کچھ میں جلدی جلدی سے بولا ہوں، اگر کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اینڈ میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو لاگ ان کرتے ہیں۔ حسن صاحب کائنڈلی یہ ویڈیو لائیو جو جا رہی ہے نا، اس کو پلیز سٹاپ کر دیجیے گا۔ یہ آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے اس کے اوپر، جی جی آپ کو بالکل اس کو اسکرین آف کر دینا ہے۔ چلے میں ٹھیک کر ہے۔ دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ جی اب کیجیے آپ۔ یہ سر میں ان کو ڈیمو دکھانا چاہ رہا ہوں، شو کرانا چاہ رہا ہوں، بس یہ لائیو جو جا رہی ہے نا اس کو سٹاپ کر دیں تاکہ میں وہ یہ کر دیے پھر وہ کر لائیو دیے وہ کر دیے۔ آپ بس اسکرین ٹھیک شیئر، ٹھیک ہے سر۔ اپنی اسکرین شیئر کر لیں آپ۔ جی سر میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو سنیریو ہے وہ آپ کو شو کروایا جائے گا۔ اس میں سے کوئی بھی ایک سنیریو فی الحال ڈیمو کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے جی، انویسٹیگیٹنگ ہیک ونڈو مشین۔ یہ ایک ونڈو مشین ہے، وہ ہیک ہوئی ہے، اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کس نے اس پہ لاگ ان کیا تھا، یوزر کون تھے، IP ایڈریس کیا تھا، ساری جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ ہم نے اس میں کرنی ہے۔ یہ میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ یہ ایک ڈیمو مشین ہے۔ اصل جو ہمیں سنیریو شیئر کیے جائیں گے وہ ہم منڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیں گے، اسکرین شیئر کر دیں گے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ منڈے والے دن جب ہم لوگ پرفارم کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس میں جناب کیا ہے، ایک یہ ہمیں مشین دے دی گئی ہے، یہ اس کے کریڈینشیلز ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی لیٹس اسٹارٹ فرسٹ چیلنج، واٹ از دا ایگزیکٹ فل OS نیم آف ونڈوز مشین، کہ یہ جو ونڈو مشین تھی اس پہ کون سا OS تھا۔ ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ جاتے ہیں، اپنی مشین سٹارٹ کرتے ہیں، براؤز ڈیسک ٹاپ۔ جو گن تھی، بندوق تھی نا ادھر اسکول میں، آپ کو بتایا بھی تھا جب زیبا نے۔ اچھا اس کو میں کلوز کرتا ہوں۔ یہ مشین جی اوپن ہو گئی ہے، ہماری ونڈوز مشین یہاں پہ اوپن ہو گیا جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ریئل سنیریو میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس بھی ونڈو مشین کو آپ نے کرنا ہوتا ہے یا جس بھی مشین کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کو آپ نے پھر انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا پلیز، آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال، کوئی ایشو؟ میسیج میں پلیز بتائیے گا کہ یہاں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا میں کوئی زیادہ تیز تو نہیں بول رہا یا کوئی ایشو؟ کلیئر؟ اوکے اوکے اوکے، تھینک یو۔ اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم جاتے ہیں CMD میں۔ یہ بالکل ایک بیسک سا سنیریو ہے
कहीं आप ये ना समझिएगा कि साइबर ड्रिल में भी इस तरह के बेसिक सिनेरियो होंगे, उसमें थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, एक बिल्कुल बेसिक सिनेरियो है। अच्छा, इसमें हम जाते हैं जी सीएमडी में, सॉरी हाँ सीएमडी। सीएमडी में जाके हम लिखते हैं जी कि जो हमें मशीन दी गई थी उसको अच्छा, यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये कमांड रन नहीं हो रही। अच्छा खैर, यहाँ पे आप सिस्टम इन्फो की कमांड एक जैसे रन हम करते हैं, सिस्टम इन्फो की कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करा देगा वो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो या जो भी मशीन हमें दी गई होगी उसका हमें शो करवा देगा। उसके बाद हम आते हैं, वो हमसे पूछता है कि विच यूज़र लॉग्ड इन लास्ट, कि लास्ट में कौन सा यूज़र लॉग इन हुआ था। वो हमें इस मशीन का यहाँ पे शो करा देगा कि कौन सा यूज़र है लास्ट अभी जो ओपन है। चैट में शायद कोई मैसेज आया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आपके साइबर टास्क, साइबर टास्क जो है वो लास्ट यूज़र है जो यहाँ पे लॉग इन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हेन वाज द लॉगिन ऑफ SALIM इनटू द सिस्टम। ये एक यूज़र उन्होंने दिया है SALIM, सलीम। सलीम एक यूज़र उन्होंने दिया है और वो पूछ रहे हैं कि ये लास्ट लॉगिन कब हुआ था। चलें जी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये लास्ट कब लॉगिन हुआ था। ये जी, ये मशीन ऑनलाइन चूंकि अवेलेबल है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। इसको मैं स्टॉप मशीन करके दोबारा से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन वाली में ये पंगा होता है, ये यहाँ से मशीन स्टॉप हो गई है। मशीन में दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। गैलेक्सी नोट 8, ये कौन से साहब हैं? ये प्लीज़ ये जो इन्होंने किया है ना, मेहरबानी करें इस तरह का ना करें।
ये चूंकि ऑनलाइन सर्वर पे ही होस्टेड है तो थोड़ा इशू कर रही है उनकी मशीन। ये जी। मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन ले लें इनके, क्योंकि ज़रा टाइम कम है, 6 बजे दूसरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस 2 मिनट हाँ जी, सर। हाँ जी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सर। ये मकसद सिर्फ इनको एक दिखाना था, वेबसाइट डेमो दिखाना था कि उस दिन भी इस तरह से हमें सिनेरियो मिल रहा होगा और हम उसको रिस्पोंड कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेट करके उनको आंसर कर रहे होंगे। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है, कोई बात अगर पूछना चाहता है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज जैसे ही करेंगे तो इधर से जो को होस्ट हैं वो आपको एक्सेस दे देंगे। व्हाट डज काली मशीन मीन? यहाँ पे काली मशीन भी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी ज़ुहैब साहब। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मंडे को हमारा सेमिनार होगा, जब ये कंपटीशन हो रहा होगा, तो जी जी उसमें हमें इसी तरह जो कंपटीशन इस तरह हो रहा होगा, हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे साथ साथ। जी जी बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हमारी उनसे बात चल रही है कि अगर हमें इस चीज़ की इजाज़त मिल जाती है कि आपके साथ सिनेरियो शेयर कर सकें तो वो हम आपके साथ आरडीपी फाइल जो है वो शेयर करेंगे। आप भी अपना एनालिसिस उस पर करके हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं आप हमें। जी चैट बॉक्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं। व्हाट डज काली मशीन मीन? यहाँ पे काली मशीन भी सर्वर पे ही हमें अवेलेबल कर दी गई है कि उसको ओपन करके हमने जो भी परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये जो है सारे डिफेंसिव सिनेरियोज होंगे, मतलब हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा बेसिकली। नहीं, लाजमी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन की हो, इसमें ऑफेंसिव का भी हो सकता है कि वो हमें कहें कि ये जी एक अटैक हो रहा है, आपने इसको रोकना है। उसके अलावा मोस्टली इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो गया उसको आपने रिस्पोंड करना है। अब इंसिडेंट को रिस्पोंड में इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है और डिफेंस भी आ जाता है। कोई भी जब इंसिडेंट हो रहा होता है या हो गया होता है उसको, अब फॉर एग्जांपल एक रैंसम अटैक हुआ है, अब आपने उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले तो आपने डिफेंस करना है। डिफेंस किस तरह से करना है कि मजीद जो भी आपकी फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट ना हो, मजीद जो आपके सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, वो इस चीज़ का इफेक्ट ना हो। अच्छा, तो कितने मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें जो है ना फर्स्ट आने वाला compete कर लेता है इस तरीके की माइनर टास्क में, या फिर? ये जो साइबर ड्रिल होती है, मुख्तलिफ ड्रिल्स में हमें डिफरेंट टाइम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो साइबर ड्रिल है इसमें हमारे पास 4 आवर्स हैं, 4 घंटे हैं हमारे पास। इसमें हमें वो दो दो सिनेरियोज देंगे, उसको हमने रिस्पोंड करना होगा। अब दो सिनेरियोज इस तरह के भी हो सकते हैं जिस तरह आपको दिखाया है, ये किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करते। ये जब ड्रिल हो रही ठीक होती है है, उस तो दौरान वो आखिरी शेयर सवाल करते हैं। मेरा काइंडली ये है कि आरडीपी अगर आप शेयर कर देंगे तो वो मल्टी कनेक्शन तो नहीं होगा, या फिर होगा? इसका इसका हम कोई मैं सोल्यूशन। मैं मैं आपको जी मैं जी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सर। जी जी होता ये है कि इन्होंने जो साइबर डील का फॉर्मेट है वो ये है कि इसमें जो कंपटीशन है ना, तो चाहते हैं कि सिर्फ जो नॉमिनेटेड लोग हैं उन्हीं को ट्राई किया जाए। तो इसमें दो तो हमारी तरफ से नॉमिनेटेड हैं, एक तो असद है और एक और हमारे कलीग हैं फैसल, वो हैं जो उनके साथ कंपटीशन का जवाब देंगे। लेकिन इनकी मदद के लिए उसी कमरे के अंदर कोई 15 से 20 लोग बैठे होंगे जो रियल टाइम में इनको बता रहे होंगे भी ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जर्वर होगा उसके अंदर, और वो जो ऑब्जर्वर है वो उनसे राब्ते में होगा। अगर इनको कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी ड्रिल के बारे में, तो ये फिर ऑब्जर्वर उनसे क्वेश्चन करेगा जो ड्रिल के ऑर्गेनाइजर्स हैं, और फिर वो उसका जवाब देंगे, वो इनको बताएगा। इस कंपटीशन के अंदर मुकाबला टीमों का होता है, पूरे पर मुल्क का नहीं होता। अच्छा, अब चूंकि मेरी इसमें नियत ये थी कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को या बाकी जितने लोग आप जैसे लोग हमारे साथ उनको भी इन्वॉल्व करें, तो मैंने उनसे ये तो परमिशन ले ली है, और बड़ी मुश्किल से ली है, कि भाई हम अपनी जो कंपटीशन की स्क्रीन है वो शेयर करेंगे
جیسے اسی زوم پہ آپ کو مل جائے گی. جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ نا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی کون سا اوپر جا رہا ہے, کون سا نیچے آ رہا ہے, اور کیسے کمپٹیشن چل رہے گا. اب یہ جو بات ہے کہ جو میری خواہش یہ تھی کہ جب وہاں سے کوئی ایکسرسائز کی وہ آرٹیفیکٹس آئے تو ہم آپ لوگوں کو بھی دیں. اچھا, آپ جو جواب دیں تو وہ لگے آپ فزیکل دفتر اس کمرے میں بیٹھے ہیں, تو اس کے فار ایگزامپل ایک چیز کے 3 جواب ہیں ABC, تو میجورٹی نے کہا کہ اس کا جواب C ہونا چاہیے, تو ہم سب کے مشورے C کا جواب دیں, اس کے اندر چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں. تو وہ سے بات چیت چل رہی ہے, اگر کوئی کامیابی ہو گئی تو ہم وہ بھی شیئر کرنا شروع کر دیں گے آپ سے. اور میری انشاءاللہ اگلی دفعہ خواہش یہی ہوگی کہ اس طرح کے انوائرمنٹ پیدا کروں. میں ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ان کا فنڈنگ ممبر ہوں, کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری کہ ہمیں یونیورسٹی کے بچوں کو شامل کرنا چاہیے اس کے اندر. اچھا, میں تھوڑا سا کیونکہ ایکچولی ہماری 6 بجے بڑی کی پوائنٹ میٹنگ ہے امریکہ کے ساتھ, اس میں مجھے آؤٹ ہونا ہے اس میں سے, اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو جلدی سے ختم کریں. لیکن یہ ہم جو آپ کا گروپ بن گیا ہے اس کے اندر, اس میں آپ کوئی بھی کوشچنز کریں گے تو اصل میں آپ کو جواب دیں گے. یہ سائبر ڈیل ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک پلانڈ ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی آرگنائزیشن کو نا اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے سائبر اٹیک کے لیے. اسٹیمولیشن کیا ہوتی ہے, اس کو انوائرمنٹ ڈالا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کی کیپیبلٹی چیک کی جائے کہ جب اس کے ریئل اٹیک آئے گا تو کیسے پرفارم کرے گی. بیسک بات یہ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے سیناریو بنائے جاتے ہیں کہ اچھا کچھ جو سائبر ڈیل ہوتی ہے اس کے وہ تھیم بڑے کلیئر کر دیتے ہیں کہ اس کا تھیم رینسم ویئر ہے, تو اب رینسم کے ہی اس کے اوپر آرٹیفیکٹس آتے ہیں کہ جی ایک ادارہ C ہے, اس کے اوپر ادارے B نے رینسم اٹیک کر دیا ہے گا, تو یہ اٹیک کی ڈیٹیلز آپ بتائیں کہ اٹیک کہاں پہ آیا ہے, اس کے نیٹ ورک پہ آیا ہے, اس کے ڈیٹا بیس پہ آیا ہے, اس کے کچھ یوزر اکاؤنٹ ہے اس پہ آیا ہے, کچھ چیز اس کی ہیک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں بیسیکلی؟ اگر میں چاہوں گا جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں, انشاءاللہ ایک قانون آ چکا ہے پاکستان کے اندر جس کے اندر ہر یونیورسٹی کو اپنی سائٹ بنانی پڑے گی. اچھا, اس کے اندر اسی لیے ہم آپ سب کو انوالو کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہماری بات کے سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی سائٹ خود بنائیں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ قانون آ چکا ہے پاکستان میں, بس اس کی اسمبلی سے اپروول ضروری ہے. تو جو ہی ہماری نیشنل سائٹ اناؤنس ہوگی تو اس کے بعد ہر ادارے کو کہا جائے گا کہ اپنی اپنی سائٹ بنائیں, اپنی جیسے یہ ہماری فاسٹ یونیورسٹی ہے وہ فاسٹ سائٹ بنائے گی, بھاپ یونیورسٹی بھالپور سائٹ بنائے گی. لیکن چونکہ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس سے ٹرین کر دیں گے اس کے اندر کہ آپ اسے کہتے ہیں ٹو ریمین ایہڈ آف دی کرو, تو آپ اس سے پہلے وہ کام کر جائیں گے سارے. اور میں چاہوں گا کہ یہ ابھی تو ذرا مصروف ہے, ہم اگلے 3-4 دن, اس کے بعد ہماری ایکچولی بدھ کو ہوتی ہے, ہر بدھ کو 8 بجے ہماری ایک ویبینار ہوتی ہے, اس کے اندر میرا ٹاپک یہی ہوگا اس دفعہ, اور ہم گروپ میں شیئر کر لیں گے لنک, اس کو آپ جوائن کر لیجیے گا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کی یا اپنے ادارے کی سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے پوری ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے, ایگزیکیوشن لیں گے, اس میں چلیں گے اس کے اوپر نا. اچھا, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں انسیڈنٹ مینجمنٹ. یہ انسیڈنٹ مینجمنٹ بڑی چیز, اس کی ضروری چیز ہوتی ہے. اس کی انسیڈنٹ مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں. جیسے کل ہی میں چیئرمین نیپرا کے دفتر میں ان کو بریفنگ دینے گیا تھا. نیپرا وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں بجلی کو جو سپلائرز ہیں, کمپنیاں ہیں, ان کو وہ مطلب ان کے وہ ریگولیٹر ہیں مطلب ان کے نا, تو ان کو میں جب وہ دینے گیا تو ان کو میں نے سمجھایا کہ جب لیٹ سے خدا نہ خواستہ کراچی کی بجلی آف ہو جاتی ہے پوری, اور ممکن ہے دنیا میں ہوتا ہے اس طرح کہ اٹیک آتا ہے ان کے سرور کے اوپر اور تمام سسٹم ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے گا. تو جب پہلے دفعہ میڈیا پہ آدمی جائے گا بتانے تو اس کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس طرح خدا نہ خواستہ اگر یونیورسٹی کی یعنی کہ سسٹم ہیک ہو جاتا ہے تو وہ جو ان کے وائس چانسلر جب رجسٹرار صاحب آئیں تو وہ کس طرح ایڈریس کریں. ایک چیز ہوتی ہے انسیڈنٹ, ایک ہوتا ہے اس کی ہینڈلنگ. انسیڈنٹ ہینڈلنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. جیسے اگر کسی بینک کا سسٹم ہیک ہو جائے اور ایک دم ہر طرح مشروع ہو جائے گی, بینک ہیک ہو گیا, وہ بینک ختم ہو جائے گا کیونکہ لوگ پیسے نکال لیں گے اگلے دن سے, سارے پیسے ہوا ہے دنیا کے اندر. تو باقاعدہ جو ان کے CISO ہیں یا CSOs ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے ایسے ٹھیک کر لیا ہے گا, یعنی وہ کانفیڈنس دیتے ہیں کسٹمرز کے اندر نا. تو یہ بھی انسیڈنٹ رسپانس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس کا نام NR3C کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا FIA میں جو ادارہ بنا تھا, الحمدللہ میں اس کا پہلا ہیڈ تھا, اس کا یہ نام بھی میں نے خود رکھا تھا. NR3C سے بنتا ہے نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائمز. کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ اس کا نام رکھا گیا تھا 2002 کے اندر, آج سے 20 سال پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا NR3C.gov.pk. تو چونکہ اس میں 3 C آتے ہیں اس لیے اس کو 3C کر دیا گیا تھا.
تو اس کا نام ہے نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. یعنی کہ ہر جو سائبر کرائم ہوتا ہے اس کا ایک قانون موجود ہے. اس کی آپ نے دیکھا ہوگا پیکا موجود ہے. آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آپ سے جرم سر درد ہو جائے تو فوراً ایف آئی آپ کے پاس آ جائے گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی میں نے کیا غلطی کی ہے, تو اس لیے غلطی کا جاننا بھی ضروری ہے. اس کے لیے پیسہ بنائی گئی تھی. اور میرا سٹینڈ یہ تھا اور آج بھی میرا سٹینڈ یہی ہے کہ جتنی اچھی ہماری سائبر سیکیورٹی ہوگی اتنے کم سائبر کرائم ہوگی. تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں کے اندر پیسہ کے اندر بے شمار نئے لا رہے ہیں. ہم ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پیسہ کا سینٹر بنا رہے ہیں, ہر یونیورسٹی کے اندر. اسی لیے ہم سب کو انفارم کر رہے ہیں اس کے اندر کہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں جیسے SDGs ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے, ان تمام کے ہم یونیورسٹیز کے اندر نالج ہب بنا رہے ہیں, سینٹرز بنا رہے ہیں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ قائم ہو. اخیر میں تھوڑا سا یہ بات کروں گا کہ جو اب سکلز کرنا ہے آپ کی مینجمنٹ ٹیم کو اس رسپونڈ کے اندر, اس کے لیے ابھی تو ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ جی یہ سائبر ڈے میں حصہ لے رہے ہیں, آپ شامل ہو سکتے ہیں. کہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں وہ گروپ کے اندر ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. تو پیسہ سرٹ اپنی سائبر ڈے پلان کر چکی ہے گی, یعنی اپنی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ ہم ملکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم بٹوین یونیورسٹیز مقابلہ کرائیں گے اس کے اندر. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو فیس ٹو فیس ریئل سینیریو کے اندر, جس میں کریٹیوٹی بھی ہو, کیلیبریشن بھی ہوں کہ آپ اس میں کیلیبریٹ کریں ایک دوسرے سے, اس میں امیجنیشن بھی ہو, اس کے اندر ایکسیپشنل ایکشنز کو جو ہے نا وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے گا. کیونکہ جس طرح ابھی اسد نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو وارز ہوں گی وہ فٹ آن گراؤنڈ نہیں ہوگی کہ جی فوجی آگے قبضہ کر لیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ پہ اٹیک آئیں گے. اس کے اندر ایک کرائسس سچویشن ہے جو کہ کنسسٹ کرتی ہے ریئلسٹک انفارمیشن پہ سائبر انسیڈنٹ میں, اس کو فیوژن کیسے کرنا ہے. اس کے باقاعدہ فریم ورکس ہوتے ہیں, اس میں ہم آپ کو اس میں ٹرین کریں گے. اس کے بعد کسی بھی آرگنائزیشن کی, چاہے وہ آپ کی یونیورسٹی ہے, آپ کا ادارہ ہے, ظاہر ہے آپ جب ڈگری کر لیں گے تو آپ اداروں میں جائیں گے, تو آپ کو اگر آپ کہیں کہ جی میں ٹرینڈ ہوں, پیسہ سرٹ نے مجھے ٹرینڈ کیا ہے ٹو ہینڈل دی سائبر انسیڈنٹ, تو وہ فوراً آپ سے کچھ پوچھیں گے کہ جی آپ کیا کریں گے یہاں پہ. آپ کہیں جی میں آپ کی آرگنائزیشن کی ریڈینس کر دوں گا. اس کے اندر آپریشنل ریڈینس کیا ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ تیار ہوتی ہے بالکل کسی بھی سائبر اٹیک کے لیے. سائبر اٹیک آئیں گے, آ رہے ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے جنہوں نے یہ جرم کرنا ہے وہ تو کریں گے. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اس کی افیکٹونیس کتنی ہے, پھر اس کے جو آپ کے انسیڈنٹ رسپانسز ہیں ان کے پروسیسز کیا ہیں. دیکھیے اگر آپ خود سوچیں, چائے بنانے کا پروسیس ہوتا ہے, پہلے آپ پانی ابالتے ہیں, پھر آپ اس کو پتی ڈالتے ہیں, پھر آپ اس کو دم کرتے ہیں, پھر آپ اس میں چینی ڈالتے ہیں, تب آپ کو چائے کی پہلی ملتی ہے. تو جب آپ ایک چائے نہیں بنا سکتے بغیر کسی پروسیس کے, تو آپ اتنے بڑے بڑے سائبر انسیڈنٹس کو, اٹیکس کو کیسے روک سکتے ہیں. تو یہ آپ کا پروسیس ہے پورا کہ ریڈینس, پہلے ریڈینس لائی جائے گی, پھر آپ کو ڈرلز کے ذریعے ٹرینڈ کیا جائے گا, پھر آپ کو بالکل لائیو سچویشن کے اندر کہ آپ پہ اٹیک آ چکا ہے گا. دیکھیے اٹیک دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک آؤٹ سائڈ اٹیک ہوتا ہے, ایک ان سائڈ اٹیک ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کے اندر کے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں آپ کو, اس کو بھی ڈیفیچیٹ کرنا ضروری ہے. اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں, لیکن میں چاہوں گا یہاں میں رک جاؤں اور آپ کائنڈلی اپنے سوال کریں. اس کے اندر چاہے چیٹنگ میں لکھ دیں تو اسد پڑھ دیں گے, میں جواب دے دوں گا, یا آپ کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ذرا وقت کم رہ گیا, میں سوال کرنا چاہوں گا. سوال کریں آپ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی پلیز گو اہیڈ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو بھی سینیریو ہمیں دیا جائے گا اور ہم آبزرو کرتے ہیں تو ہم پھر یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بعد میں کسی پلیٹ فارم پر. جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے, یہ تو چونکہ اس کو جو ہمارا دوست ملک ہے نا عمان, وہ کر رہے ہیں. میری رات بھی ان کی ہیڈ سے بات ہوئی ہے, بدر جو ان کے ہیڈ ہے عمان سرٹ کے, از اے ویری گڈ فرینڈ, ان سے میری بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم 2 ممالک مل کے, 3 ممالک مل کے, دیکھیں یہ تو پوری چونکہ ایک قسم کے بہت ممالک شامل ہیں نا اس کے اندر, تو یہاں تو ہم ٹریول نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, اور یہ تو صرف ہم آپ کو انوالو کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن کچھ سرٹس ایسی ہیں جو کہ تیار کرتی ہیں آپس میں کمپٹیشن کو. تو ہماری الحمدللہ جو ہماری ایکچولی ہم نے اس کے لیے پورا ایک کوآرڈینیشن سینٹر اپنا بنا لیا ہے, اس کا نام ہے CIT سرٹ کوآرڈینیشن سینٹر. اس کے اندر ہم پوری یہی کیپیسٹی بلڈ کریں گے اور لوگوں کو اس میں ٹرین کریں گے. تو ہم جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے
کہ جب ہم اپنی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اچھا بھی پاکستان کی 10 یونیورسٹیاں مقابلہ کریں گے دوسرے کے ساتھ نا، اور باقاعدہ اس کا پرائز رکھیں گے، اس کے اندر اس میں آپ کو پرائز ملا کریں گے، اس کے اندر ہم ڈونرز کو لے کر آئیں گے، اس میں ہم اداروں کو لے کر آئیں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پرائز دیں۔ اس میں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ کو فورن ایڈمیشن ملتے ہیں گے۔ ایک کوریا کی سائٹ ہے، میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے بچے جمع کیے اور انہوں نے کہا یہ 6 اسکالرشپس ہے باہر، یہ ان کو ملیں گے جو بچے اس میں اچھا پرفارم کریں گے، اور میرے سامنے میں بھی اس کی ججی میں شامل تھا۔ انہوں نے باقاعدہ جو ڈیفینس اوفینس تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے اسکالرشپ اناؤنس کیے۔ تو انشاءاللہ اگلی سٹیجز کے اوپر آپ کو ان چیزوں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ بس یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو اس کو ڈسپلن مینٹین کیجیے گا گروپ کے اندر، یہ جو اسد نے گروپ بنایا ہے آپ کے لوگوں کا، اس میں ڈسپلن مینٹین کیجیے گا، اور ہم سال میں 4 سائبر ڈیز انٹرنیشنل میں حصہ لیتے ہیں گے، تو ہم اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ ان تبدیلیوں کو اپنے سسٹم میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ جی کسی اور کوشچن کو پلیز گو ہیڈ۔ کوئی چیٹنگ میں کوشچن لکھ دیں یا کوئی any question you want to make۔ چیٹنگ میں ایک کوشچن آیا، از دیر اینی ڈیفائنڈ او ایس ٹو بی یوزڈ اور دا ٹیم کین یوز اینی آف دا او ایس؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ دیکھیے آئیے آپ جواب دے دیں، آپ جواب پلیز، آپ جواب۔ جی سر، اچھا اس میں ایسا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینیریو کیا ہے۔ اب اگر ہم نے مائکروسافٹ ونڈوز کو جس طرح سے ابھی ہم کر رہے تھے انویسٹیگیٹ مائکروسافٹ ونڈوز کو، اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو مائکروسافٹ ونڈوز ہی کریں گے۔ موسٹلی انویسٹیگیشنز کے لیے یا اوفینسو سیکیورٹی اس طرح کے معاملات کے لیے ہم کالی لینکس یوز کرتے ہیں۔ جی کسی اور کا کوئی بھی اگر سوال ہے تو وہ پلیز پوچھ سکتا ہے، چیٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ آج چونکہ زیادہ ہماری ڈسکشن نہیں ہو پائی، میں بھی زیادہ جی از اٹ جسٹ لائک سی ٹی ایس؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ورکنگ آف بوتھ ٹیمز بلیو اینڈ ریڈ؟ بلیو اینڈ ریڈ کا آلریڈی پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ 2 ٹیمز ہوتی ہیں، ایک بلیو ٹیم ایک ریڈ ٹیم۔ ریڈ ٹیم کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوفینسو سیکیورٹی کی، اٹیک لانچ کرنے کی ان میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ اور جو بلیو ٹیم ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنے کی، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ جو اٹیک لانچ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اینی ٹولز آر ریکمینڈیڈ فار دا ڈرل؟ یہ ڈرل کے دوران ہمیں بھی ڈرل کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ سنیریو کیا ہے، اسی کے مطابق پھر ہم جو بھی ٹولز ہوں گے وہ ہم یوز کریں گے۔ کالی از گڈ فار انویسٹیگیشن اور پیرٹ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا اسکل سیٹ کتنا ہے، اس کے لیے آپ کالی بھی یوز کر سکتے ہیں، پیرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اپ ٹو یور اسکلس۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گروپ کو وہ شیئر کر لیں ذرا، تو اسد آپ یہ جو ہے نا اپنا گروپ کا وہ لنک شیئر کر لیں۔ جی سر، یہ فاسٹ یونیورسٹی کے ہیں، فاسٹ یونیورسٹی کا تو گروپ بنا ہوا ہے۔ جی بس کر لیجیے گا، گروپ میں شیئر کر لیجیے گا۔ ایک صاحب نے ریکارڈنگ پوچھی ہے، بالکل ریکارڈنگ گروپ میں شیئر ہو جائے گی، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے کنورسیشن، یہ اس میں شیئر ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، میرے خیال سے آپ نے نیکسٹ میٹنگ میں جانا ہوگا تو ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بھائی اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی منڈے کو 10 بجے شروع ہوگا، اور اس تک آپ لوگ بالکل اسٹے ٹیونڈ۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ، ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پکچرز بھیجیں گے، تو جب آپ بیٹھیں جہاں پہ آپ یہ اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے تو بڑے اچھے گروپ میں بیٹھیں آپ لوگ، ہو سکے تو اپنی یونیورسٹی کے پیچھے بینر لگائیں اس کے اندر، اور اس میں پیسہ سرٹ کا لوگو ضرور لگانا ہے آپ نے۔ پیسہ سرٹ کا لوگو گروپ میں اثر دے دیں گے آپ کو، کیونکہ ہماری جو پہچان ہے پاکستان کی وہ اس وقت پیسہ سرٹ ہے، اس کا لوگو لگائیں، گروپ فوٹو بھیجیں اپنے پورے، اور وہ ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل اس کے اوپر ان کو بھیجیں گے کہ ہمارے یونیورسٹی کے بچے اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے منڈے کو 10 بجے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہیلو، یہ پکچرز کا جو سر نے کہا ہے، پکچرز آپ لوگ جو بنائیں گے اپنی بنائیں گے بیٹھے ہوئے، سنیریو کی آپ لوگوں نے پکچر نہیں بنانی، نہ ہی کہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی ہے۔ اکثر لوگ سیلفی وغیرہ لیتے ہیں، اس انداز میں لیتے ہیں کہ پیچھے اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کا میں بار بار آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں
کہ اسکرین پہ جو سنیریو آپ لوگوں کو شیئر ہو رہا ہوگا وہ آپ نے کسی بھی صورت سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرنا، کہیں بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوگی اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمارے لیے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے. مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا، کوئی بھی ڈسکشن ہوگی تو وہ ہم گروپ میں کریں گے. آپس میں کریں گے جی اور جی آپ کی جو پکچرز ہیں ان کو بھیجیں گے. جو آرگنائز کر رہے ہیں ان سے ہم نے پرمیشن لی، انہوں نے کہا آپ بھیجیں ہم اس کو. وہ جب ڈالیں گے تو اس کی اچھا امپریشن جائے گا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹی کے بچوں نے حصہ لیا ہے. اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی جو آئندہ انٹرنیشنل سائبر ڈیز ہوں اس میں ہر یونیورسٹی سے ہم 2 بچے نامنیٹ کرائیں آپ کی انتظامیہ سے کہہ کے، اور اس دوران کے اندر ہم آپ کو اتنی پریکٹس کرا دیں کہ آپ اس مقابلے میں حصہ لے سکیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ڈرل میں. اور کوئی صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. چلے جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.